حسین نے نہایت جوش و حیرت سے دیکھا کہ انہی چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف اور طلائی گاؤتکیوں سے پیٹھ لگائے دل فریب اور ہوش ربا کم سن لڑکیوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت خوبصورت آفت روزگار لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور کہیں نہایت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساقی گری کرتے ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں اور گزک کے لیے سدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھلدار درختوں سے پھل توڑ توڑ کے لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کے اڑ جاتے ہیں۔ یہ اقتباس عبدالحلیم شرر کے 1899 میں شائع ہونے والے مشہور زمانہ ناول فردوس بریں سے لیا گیا ہے، جس میں وہ حسن بن صبا کی مصنوعی جنت کا ڈرامائی احوال بیان کرتے ہیں۔ فردوس بریں کا شمار اردو کے مقبول ترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ آج بھی تعلیمی نصابوں کا حصہ ہے اور قریب قریب ہر اسکول اور کالج کی لائبریری میں مل جاتا ہے۔ مغرب میں بھی اس ناول کو خاص پذیرائی ملی۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور 2016 میں یورپ کے کئی شہروں میں اسی ناول پر مبنی تھیٹر ڈرامے دکھائے گئے جنہیں ذوق و شوق سے دیکھا گیا۔ شرر اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں۔ مشرق و مغرب میں لکھی گئی درجنوں کہانیوں، ناولوں اور افسانوں میں اس مصنوعی جنت کا ذکر ملتا ہے جس میں نوجوانوں کو نشے میں دھت کروا کر جنت کے ماڈل پر تیار کردہ باغات و محلات میں عیش و عشرت کے ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل جنت میں پہنچ گئے ہیں، پھر انہیں بے ہوش کر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو قتل کر دیں تو انہیں دوبارہ اسی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ مشہور ہے کہ ایسی جنت 12ویں صدی میں ایران کے علاقے رودبار کے قلعہ الموت میں حسن بن صبا نے قائم کی تھی، جہاں وہ نوجوانوں کو ورگلا کر انہیں حکمرانوں، علماء اور دوسرے مخالفین کے قتل کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ حسن بن صبا کون تھے اور ان سے وابستہ ان حیرت انگیز دیومالائی کہانیوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ان کا اصل نام حسن الصبا تھا اور وہ 1150 کی دہائی میں ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ لڑکپن میں ان کے والد اس زمانے کے علمی گڑھ رے چلے گئے۔ یہاں نوجوان حسن نے رائج علوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی آپ بیتی سرگزشت میں سیدنا، جس کے صرف چند ٹکڑے ہی باقی بچے ہیں، میں لکھتے ہیں: 7 برس کی عمر سے مجھے علوم کی مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک میں نے خاصا علم حاصل کر لیا تھا۔ علوم کی یہ شاخیں دینیات کے علاوہ فلکیات، علم ہندسہ، جیومیٹری، منطق اور ریاضی تھی۔ اسی دوران ان کی ملاقات امیرہ زراب نامی اسماعیلی دائی سے ہوئی، جنہوں نے نوجوان حسن کے زرخیز دماغ کے لیے بارش کا سا کام کیا۔ حسن ان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسماعیلی ہو گئے۔ عمر خیام کے کلاس فیلو۔ یہاں ہمارا سامنا ایک دلچسپ روایت سے ہوتا ہے جس کا ذکر ایڈورڈ فٹز جیرلڈ نے عمر خیام کی رباعیات کے ترجمے کے دیباچے میں بھی کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن الصبا مشہور شاعر، ماہر فلکیات اور ریاضی دان عمر خیام اور نظام الملک طوسی تینوں اس دور کے مشہور عالم امام موفق کے شاگرد تھے اور انہوں نے ایک دن مل کر عہد کیا تھا کہ جو کوئی پہلے کسی بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسروں کو نوازے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہوا یوں کہ نظام الملک طاقتور سلجوق سلطان الپ ارسلان کے وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے ہوئے حسن الصبا اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی۔ البتہ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں رد کر دیا۔ یہ کہانی ہے تو بڑی مزیدار، لیکن کیا یہ سچائی پر مبنی ہے؟ نظام الملک 1018 میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حسن الصبا کا سال پیدائش 1050 کے لگ بھگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نظام حسن سے 32 سال بڑے تھے۔ مزید یہ کہ 1059
1059 میں، یعنی جب حسن کی عمر 9 سال کے قریب ہوگی، نظام الملک صوبہ خراسان کے گورنر بن کر پہلے ہی بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے یہ قرینہ قیاس نہیں ہے کہ وہ رے کے کسی نوعمر لڑکے کے ہم جماعت ہوں اور اس کے ساتھ کسی عہد نامے میں شریک ہوں۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھے۔ قاہرہ کی جامعہ الازہر انہوں نے قائم کی تھی۔ حسن 1078 میں مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں ان کے افسانے پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ فاطمی دربار میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے، لیکن اس دوران فاطمیوں کے سپہ سالار بدر الجمالی حسن کے مخالف ہو گئے اور انہیں زندہ میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے زندہ کا مینار گر پڑا۔ اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسن الصباح نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایران لوٹ آئے اور اگلے 9 برسوں تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رودبار صوبے کے علاقے دیلمان پر مرکوز کرنا شروع کر دی۔ یہاں انہیں کوہل برز کی برفانی چوٹیوں میں گھرا ہوا ایک قلعہ نظر آیا جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ قلعہ الموت تھا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس قلعے کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت مقامی زبان کے الفاظ الا اور آمود سے نکلا ہے۔ دیلمانی زبان میں الا عقاب اور فارسی میں اموخت کا مطلب ہے سیکھنا۔ روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکھایا ہوا۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی نے اس قلعے کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشا میں لکھتے ہیں، الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے اس کے چاروں طرف ڈھلوانے ہیں۔ صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ جس نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے، ان کا پیغام زور پکڑتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خود قلعے کے اندر ان کے حواریوں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ قلعہ دار حسین مہدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ قلعے کا اختیار حسن الصباح کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ واقعہ 1090 کا ہے۔ اب حسن الصباح نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس کے کئی قلعے ان کے قبضے میں آ گئے، جن میں سے کچھ کو خریدا گیا، کچھ پر بزور قبضہ کیا گیا اور کچھ ایسے تھے جس کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر، چند برسوں کے اندر تقریباً تمام رودبار اور پڑوسی علاقوں میں حسن الصباح کی عملداری قائم ہو گئی۔ ان کے انہماک اور ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار باہر نکلے۔ تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامع التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہے، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے، اپنی عملداری کا نظم و نسق چلانے میں گزارتے تھے۔ سلجوق سلطان ملک شاہ نے اپنے دور افتادہ سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن الصباح کی سرکوبی کے لیے 1092 میں ایک لشکر بھیجا، جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کچوکے لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زج کیا کہ اس سے 4 ماہ کے بعد اپنا ساموں لے کر لوٹتے ہی بنی۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم اور حسن الصباح کے
مبینہ ہم جماعت نظام الملک نہاوند ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دیلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بھیس بدلا ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے چوغے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن الصباح کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوکیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے؟ ایک نوجوان بو طاہر آرانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن الصباح کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے سیاسی قتل حسن کی ایجاد نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن جس منظم طریقے سے اور جس وسیع پیمانے پر حسن الصباح نے اسے بطور آلہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کا نام اس سے منسلک ہو کر رہ گیا۔ حسن الصباح کو معلوم تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوکوں اور دوسرے طاقتور دشمن حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس صورتحال میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی جانثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران، خطرناک وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ توسی کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر جنرل اور علماء بنے اور ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل گئی۔ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے اور اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زرۂ بختر پہننے لگے۔ پچھلے چند اشروں کے دوران خودکش حملہ آوروں کی لہر کے بعد حسن الصباح کے نام کی بعض گشت اکثر میڈیا میں سنی گئی اور جدید دور کے خودکش حملہ آوروں کو قلعہ الموت کے فدائیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ کئی ناولوں، کہانیوں، نظموں کے علاوہ حسن الصباح کے فدائی اور ان کی جنت آج کی مشہور ویڈیو گیم اسیسنز کریڈ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس کا شمار دنیا کی مقبول ترین گیمز میں ہوتا ہے اور اب تک اس کی 10 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ 2016 میں اس گیم پر مبنی ایک فلم بنائی گئی تھی جس نے $24 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا۔ شیخ الجمال اور ان کی مصنوعی جنت قلعہ الموت میں حسن الصباح کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر گیا۔ انہوں نے عام طور پر شیخ الجبال، اولڈ مین آف دا ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنما اور دوسری سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصباح اور ان کے حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ مارکو پولو کی کارستانی، یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ وہ اطالوی سیاح تھا جس کا سفر نامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو نے لکھا، شیخ الجبال نے 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے تھے اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے فرق چڑھے ہوئے اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین 2 شیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 برس کی عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس بری سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مارکو پولو کا سفرنامہ اپنے دور کا بیسٹ سیلر ثابت ہوا اور اس کی وساطت سے یہ کہانیاں یورپ بھر میں پھیل گئیں جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہیں۔ اس دوران کسی نے یہ نہ سوچا کہ مارکو پولو جب 1272 میں
چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تب حسن الصباح کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ دوسری طرف کچھ جدید مورخین نے کہا ہے کہ مارکو پولو چین تو کجا ترکی سے آگے تک گئے ہی نہیں اور انہوں نے ساری کہانیاں استنبول میں بیٹھ کر سیاحوں اور مداحوں سے سن کر لکھ ڈالی۔ لیکن یہ افسانہ مارکو پولو کی ایجاد نہیں۔ اس زمانے میں حسن الصباح اور قلعہ الموت کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش میں تھیں۔ انہوں نے کہیں سے ایسی ہی کوئی اڑتی خبر سن کر اسے تحریر کر دیا، جس کے بعد یہ کہانی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ ہم نے ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک کی جوینی کی تاریخ جہاں گشا کا ذکر کیا تھا۔ جوینی حسن الصباح اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان سے کسی قسم کی کوئی روح رعایت برتیں گے۔ ہلاکو نے جب 1256 میں قلعہ الموت کو فتح کیا تو جوینی ان کے ساتھ قلعے میں پہنچے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصباح کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، امارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے رہے، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع تواریخ کو اس دور کی ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصباح اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہیں۔ اصل جانثار شیخ الجبال کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے حکمران کی کیل کانٹے سے لیس فوجوں کی ہیبت کے بارے میں ڈینگیں مارنا شروع کر دیں۔ حسن الصباح نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گئے اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا کہ اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چونچ راہ قلعے کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہیں ہیبت طاری ہو گئی اور اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اسیسن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن الصباح ہی کے اس دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا، جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا۔ تاریخ کی کسی کتاب ہم عصر میں اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ حسن الصباح یا ان کے پیروکار کسی قسم کی نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لیوس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاشیہ حشیش پینے والا کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوئی تھی کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کے باعث۔ حسن الصباح بے حد ذہین سیاسی رہنما اور منظم تھے۔ ان کے سیاسی و نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ بھی درکار تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر دکھائے۔ ان کی کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں مروا ڈالا۔ حسن الصباح کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا۔ چونکہ ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک وفادار دائی بزرگ امید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا، تا وقت کہ منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ حسن الصباح کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دوبیز دھن چھائی ہوئی ہے اور جس میں ان کی اصل شخصیت گم ہو کر رہ گئی ہے۔ زمانے کی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ اس نے ان کا اصل نام بھی بدل کر حسن بن صباح مشہور ہو گیا، حالانکہ ان کے والد کا نام صباح نہیں بلکہ علی تھا۔ تاہم اساطیری دھند کے پردے چاک کر کے دیکھا جائے تو ایک ایسے شخص کی تصویر سامنے آتی ہے جو صاحب میدان بھی تھا اور صاحب کتاب بھی، جنہوں نے نہ صرف زبردست عسکری اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا بلکہ علمی و عقلی میدان میں بھی ان کا شمار اپنے دور کے اہم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس کا اعتراف ان کے بدترین مخالفین بھی
کیا کرتے ہیں۔ ہم جماعت والی روایت کو نظر انداز بھی کر دیں تب بھی حسنت صبا اور عمر خیام میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں ایران میں ایک ہی عشرے میں پیدا ہوئے، انہوں نے لگ بھگ ایک جیسی عمریں بھی پائیں اور دونوں نے کچھ عرصہ اصفہان میں گزارا، اس لیے یہ دلچسپ امکان بہرحال موجود ہے کہ دونوں کی ملاقات رہی ہوگی۔ آخر کو ان کے کئی علمی مشاغل اور دلچسپیاں ایک جیسی تھیں، لیکن ان سے بھی گہری اور مماثلت ہے۔ حسنت صبا جو دینی عالم اور فوجی کمانڈر تھے، رہتی دنیا تک ایک ایسی مصنوعی جنت کے خالق کی حیثیت سے جانے جائیں گے جہاں شراب کی نہریں بہتی تھیں اور شباب ہر سو جلوہ افروز ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمر خیام جو دراصل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، انہیں شراب و شباب اور باغات سے متعلق ایسی روایت کا خالق سمجھا جائے گا جو انہوں نے نہیں لکھی۔ ایرانی محقق صادق ہدایت کی تحقیق کے مطابق خیام سے منسوب سینکڑوں رباعیوں میں سے صرف 8 یا 10 ایسی ہیں جن کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خیام کے قلم سے نکلی ہیں، باقی اللہ خیر صلاح۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ہم عصروں کے سر ایک جنت تھوپ دی گئی ہے جس کا ان دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔